اور اسی پروجیکٹ میں ہمارے 20 ویمن بینیفیشریز ہیں, ویمن انٹرپرنرز ہیں. انہیں میں سے ایک انٹرپرنر ہے سمیرہ محبوب, جن کے ساتھ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے. میں سمیرہ محبوب خوزدار سے میرا تعلق ہے. میں سمجھتی ہوں ویمن کین ڈو ایک ایسا پروگرام تھا جس نے ہمیں فوکس کیا کہ ہم اپنے ہی اسٹارٹ اپس پہ مور فوکس ہو جائیں اور ان اچھائیوں کو اور ان گیپس کو ڈھونڈ سکیں جن سے ہمارے اسٹارٹ اپس آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایکسپیرینس میرے لیے کافی لرننگ فل اور نئے اپرچونیٹیز کے دروازے کھول چکی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پروگرام نہ صرف میرے لیے بلکہ باقی جو 20 خواتین اس پروگرام کا حصہ تھی ان کے لیے بھی کافی کارآمد ثابت ہوا ہوگا, کیونکہ اس نے نہ صرف ہماری نالج بڑھائی ہے بلکہ ہمارے اسکلس پہ بھی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے سمیرہ, مجھے بتائیں فرسٹ آف آل تو اپنے بارے میں مجھے بتائیں کہ کس طرح سے کیا سیکھا اپنے زندگی میں, یا کس موڑ پہ آپ کو پتہ لگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے آگے جا کے؟ جی, میرا اسٹارٹ اپ کا تعلق میرے ہی بچپن سے ہے, کیونکہ میں ایک ایسی بچی تھی جو چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھتی تھی. لیکن میرا اسکول اور میرا سسٹم اور میری فیملی یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں اور دیگر اسکول اسٹوڈنٹس کی طرح رہوں, رٹا لگا ہوں اور جو مجھے کہا جائے میں وہ کروں. تو یہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا, جس کی وجہ سے میں اپنی فیملی میں اور اپنے اسکول میں جو ہے ایک اچھی طالب علم نہیں تھی, اور مجھے اپنی انفرادیت ہونے پر بڑا فورس کیا جاتا تھا. تو اس لیے میرا انٹرسٹ بہت لوز ہو گیا تھا اور میری پڑھائی بالکل اچھی نہیں ہوئی. بمشکل میں نے میٹرک تو کر لی, لیکن میں اس کو کنٹینیو اس لیے نہ کر سکی کہ مجھے میرا اسکول سے دل اٹھ گیا تھا, اور مجھے اسکول صرف اس لیے پسند تھا کہ میرے دوست وہاں تھے. لیکن ایک وقت آیا, یہ محسوس ہوا کہ تعلیم تو اچھی چیز تھی لیکن جو پریکٹس میرے ساتھ ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا. دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے اسکول آف اسکالرز بنانی چاہیے, جو ایک خیال تھا. لیکن وقتاً فوقتاً میں آگے بڑھتی رہی. مجھے لگا کہ یہ صرف میرا پرابلم نہیں تھا بلکہ ہر اس بچے کا پرابلم ہے جو مختلف ہے اور انوویٹیو کام کرنا چاہتا ہے. دین میں نے یہ اسپیس کریٹ کیے کہ وہ آئیں, تعلیم بھی حاصل کریں, اپنی صلاحیتوں کو ابھاریں اور اپنی انفرادیت کو بھی برقرار رکھیں. تو بڑی ایفرٹس کے بعد یہ عمل سامنے آیا. اچھا, اسکول آف اسکالرس کا جو نام ہے, مجھے نام کے بارے میں بتائیے, یہ کیسے آپ نے فائنل کیا؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اسکول کے دور میں یا بچپن میں اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے, آپ کو کچھ نہیں آتا, مطلب آپ ہی سیکھیں گے. تو میں نے اس کا نام اس لیے بہت سوچ کے رکھا کہ یہاں جو بھی آئے گا اپنے آپ میں ایک ایکسپرٹ ہوگا. وہ اپنے اسکلس کو, اپنے آئیڈیاز کو پریکٹس کر کے وہ اسکالرز بنے گا, کیونکہ اس کی سوچ کے بارے میں وہی بہتر جانتا ہے اور وہی اپنی زندگی کا ایکسپرٹ اور اسکالر ہے اور اپنی زندگی کو لیڈ کرنے والا ہے. دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ یہ جہاں قدم رکھتے ہی اگر کوئی یہ محسوس کرے شی از سم تھنگ اینڈ شی از اسپیشل, تو جب وہ یہ فیل کرے گی تو وہ ایکٹ بھی کرے گی اور وہ آگے نکل بھی سکے. آئی کمپلیٹلی اگری. یہ کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے کہ انسان ایک لرنر ہے, اور جب تک آپ ایک لرنر رہتے ہو, آپ ایک اسکالر رہتے ہو, تو یو کیپ سکسیڈنگ ان لائف. رائٹ. اسکول آف اسکالرس پہ ہی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اسکول کا جو ایڈمیشن پروسیس ہے وہ کس طرح سے آپ بچے سلیکٹ کرتی ہیں؟ جی ہاں, ہمارے اسکول میں یہ ہے کہ ایک وقت تک کہ ہمیں بڑی مشکل ہوتی تھی بچیوں کو سلیکٹ کرنا, کیونکہ ہمارا اسکول ایک ڈفرینٹ قسم کا اسکول تھا جہاں ہم بچیوں کو بولنا سکھاتے ہیں, شامل ہونا سکھاتے ہیں, سوال کرنا سکھاتے ہیں. تو ہمارے کانٹیکسٹ میں بچیاں زیادہ نہیں بولتی ہیں, انہیں زیادہ سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو بڑا مشکل ہوا شروع میں, ہم خود لوگ ڈھونڈ کے ان کو موٹیویٹ کر کے ایڈمیشنس کراتے تھے. بٹ اب ایسا ہے کہ 1 سال چل رہا ہے, اس سے پہلے ہی ہمارے ایڈمیشنس شروع ہو جاتے ہیں پروسیس. پہلے ہم نے اس کو اوپن رکھا تھا, فیملی پروفائلنگ ہم کرتے تھے, اور ہمارا اس طرح سے سسٹم ہے کہ کچھ ہم ڈیزرونگ بچے اٹھاتے ہیں, کچھ ایسے اٹھاتے ہیں جو ہمارے اسکول کو افورڈ کر سکتے ہیں, اور کچھ آئی فیملیز ہم اٹھاتے ہیں. بٹ اب ہمارا رش اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس کو گوگل فارم کے تھرو کر دیا ہے. پہلے پیرنٹس بچے کو رجسٹر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انٹرویوز کال ہوتے ہیں اور پھر سلیکشن ہوتی ہے. تو ہم نے خود کچھ چیزیں رکھ دی ہیں کہ ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہی کر سکیں, ورنہ ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے داخل ہونے کی. چلیے, دیٹس ونڈرفل. اچھا, آپ مجھے بتا رہی تھی کہ جو آپ کا ایگزامینیشن کا پروسیس ہے وہ بھی بڑا یونیک ہے. جی تو ایگزامینیشنز آپ کی اور دوسرے اسکولوں کی اس میں کیا فرق ہے؟
ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سیمسٹر وائز چلتے ہیں. یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ بچے کے پاس 1 2 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں جن پہ وہ فوکس کرتا ہے اور وہ اپنا ایگزام دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نمبرس پہ یقین نہیں رکھتے, ہم گریڈس دیتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم یہ کانسیپٹ آپس میں ہماری ٹیچرس کی اور فیکلٹی میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کون سے بچے ہمارے سلو لرنرس ہیں اور کون سے فاسٹ لرنرس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بچے کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر میرے بچے میں اور میرے اسکول کے آیا کے بچے میں بہت فرق ہے, فیملی بیک گراؤنڈ کا فرق ہے, جس کی وجہ سے آیا کے بچے میرے بچوں کو کمپیٹ کرنے میں انہیں وقت لگے گا اور وہ وقت اسکول نہیں دیتا. اس لیے ہم نے ہر کلاس میں سلو لرنرس اور فاسٹ لرنرس کی گروپنگ کی ہے اور ان کو کنیکٹ کیا ہے ایک سلو لرنر کو ایک فاسٹ لرنر سے. لیکن ہمارا کوشچن پیپر, ہمارا پورا اسسمنٹ 2 طرح سے, ایک ٹیچر ایک پیپر بناتا ہے اور ہر گروپ کے مطابق سوال بنائے جاتے ہیں جس میں سلو لرنر بھی پوزیشن لیتا ہے اور فاسٹ لرنر بھی پوزیشن لیتا ہے. اس طرح بچوں کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہیں ہوتی, اور جو سلو لرنرز ہیں ان کے گھر میں اور فیملی پہ بھی ان کی رسپیکٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح ان کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ سال کے شروع میں سلو لرنر کاؤنٹ ہوتے ہیں, لیکن سال کے مڈ میں وہ درمیانہ ہو جاتے ہیں اور سال کے آخر میں وہ ہماری فاسٹ لرنر سے مقابلہ کرتے ہیں. تو ہم ایک سال کے اندر اپنے سلو لرنر کو کور کر دیتے ہیں ایز اے فاسٹ لرنر. دیٹس ونڈرفل. اتنا بہترین کانسیپٹ ہے یہ اور آپ لوگوں کا سسٹم ہے. میں خود ایک اپنی زندگی میں سلو لرنر ہی رہی ہوں شروع میں, تو مجھے لگتا ہے اس طرح کا اسکول اگر ہمارے ٹائم پہ ہوتا تو ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا. یس بالکل, کیونکہ ہماری بہت سارے اسکول کے کام اور آئیڈیاز ہیں وہ میں یا میری ٹیم نہیں کرتے ہیں. ہم ہر سال ایک ایسا وش وال ہے ہمارے اسکول میں جہاں بچے اپنی خواہشات لکھتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میری ٹیچر میرے گھر آئے میرے ساتھ, میں چاہتی ہوں میں فرسٹ آؤں. وٹ دے وانٹ ان دیئر اکیڈمک ایئرس وہ اس کو لکھ دیتے ہیں اور ہم اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو اسکول ٹائم کے اندر ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی وش پورے نہ ہوں. ایسے نہیں کہ وہ آپ اور میری طرح یہ سوچے کہ کاش ایسا اسکول ہوتا. نہیں, یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں کیونکہ آج کل کے زمانے میں اب ہمیں یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. یہ بیسیکلی ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا اور جو پاور آف مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, یہ بیسیکلی آپ یہ چیز کروا رہی ہیں بچوں سے ان سچ اے اسمال ایج کہ وہ مینیفیسٹ کریں, وہ لکھیں, وہ بولے اس چیز کو, میں خود اپنی زندگی میں وہ چینج لے کے آئیں. آنیسٹی کے بارے میں آپ مجھے کہہ رہی تھی کچھ کہ آپ آنیسٹی بھی سکھاتی ہیں بچوں کو ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ کس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں؟ وہ بھی ہمارا ہی تجربہ ہے. شاید ہم نے اسکول میں آپ نے بھی دیکھا ہو کہ میں اسکول میں ہوتی تھی تو مجھے اس بات کا بڑا خوف ہوتا تھا کہ میری کاپیاں گم نہ ہو جائیں کیونکہ کون ہوم ورک کو کمپلیٹ کرے. تو میری چیزیں گم ہوئی ہیں. ہاں جی, جب بچے کی ایک ہسٹری یا ایک کام گم ہو جاتا ہے یقین کیجیے ایسا لگتا ہے کہ وہ کٹ آف ہو گئی, ایک دفعہ دوبارہ اس کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ کس طرح سے بچوں کو ایماندار اور آنیسٹ بنایا جائے, اور اگر ان کے کام میں کوئی کمی ہے اس کو مل کے پورا کیا جائے. تو ہم نے آنیسٹی شیلف ایک بنائی ہے, ایک بڑی سی ریک جس میں جوتوں کی جگہ ہے, ایون ریبن, پیسے, اسٹیشنری, لنچ باکسز وٹ ایور استعمال ہوتی ہیں بچوں کے بیگ میں. وہ پورشنز بنے ہوئے ہیں جو بچہ اسکول کے آخر میں یا کلاس کے آخر میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اگر کوئی کاپی مل جاتی ہے تو وہ وہاں رکھ دیتے ہیں اور نیکسٹ ڈے اسمبلی کے ٹائم بچے آ کر اپنی چیز اسی میں دیکھتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں. مطلب کہیں شروع میں اس میں پیسے رکھتی تھی خود کہ ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ پیسے جائیں گے یا نہیں. اس میں کبھی ایشو نہیں ہوا؟ نہیں الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہوا. ایون ایک والدہ کی مجھے فون کال آئی کہ میری بچی کا واٹر کولر تھا جو بہت ایکسپینسو تھا, وہ آپ کے اسکول میں نئی ایڈمیشن تھی. تو جیسے اس نے مجھے بتایا کہ اسکول سے آئی تو وہ اس کو لاس کر چکی تھی, تو میں بہت خفا ہوئی اس پہ کہ آپ نے کیوں بوتل چھوڑ دیا, اتنا ایکسپینسو تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس اسکول میں ایک آنیسٹی شیلف ہے, آپ فکر نہ کریں مجھے کل مل جائے گی. اور میں نے کہا کہ وہ نہیں ہوگی. جب میری بچی واپس آئی تو وہ بوتل اس کے پاس تھی اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھا میں نے کہا نا کہ وہاں چیزیں کیوں نہیں ہوتی. تو شی واز ویری انسپائر اور اس نے مجھے فون کیا کہ اگر میرے بچے یہاں اپنی تعلیم کمپلیٹ کر سکیں گے تو وہ ایک اچھا انسان بنیں گے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اسکول میں کچھ بھی گم نہیں ہوتا. اگر کوئی
بعض اوقات بہت ساری اسٹیشنری پڑی رہتی ہے، پینسل ربڑ، یہ ایسی چیزیں جن کی پہچان بھی نہیں ہوتی ایک جیسے ہیں، تو وہ ہم اپنے ڈیزرونگ بچوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ آپ کا یہ جو ایجوکیشن کانسیپٹ ہے نا، یہ واقعی بہت اچھا ہے. مطلب میرے اگر بچے ہوتے یا اگر فیوچر میں ہوں گے تو آئی ووڈ وانٹ کہ وہ بھی اسکول آف اسکالرس جیسی جگہ پہ جا کے سیکھیں. تھینک یو. آئی ایم شیور جس طرح ہر کسی کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں چیزیں ڈیولپ کرنے کے لیے، ڈفرینٹ مائنڈ کانسیپٹس لے کے آنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے اور کس طرح سے آپ ان کو فیس کرتی آ رہی ہیں ابھی تک؟ جی ہاں، میں سمجھتی ہوں کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچ لیں اور تصور کر لیں اور اگلے دن ہم ایک جادوئی دنیا میں قدم رکھ لیں. اسکول آف اسکالرس ایسے نہیں بنا ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری اپنی کوالیفیکیشن ایک ایشو رہا میرے لیے، کہ میں جب کہتی تھی کہ میں ایسا اسکول بناؤں گی تو سب کو ہنسی آتی تھی کہ آپ نے خود مشکل سے تو میٹرک کر لی، آپ کیسے یہ اسکول بناؤں گے. تو وہ بھروسہ، وہ قابلیت اپنے لانے کے لیے میں نے 6 سے 7 سال خود پہ بہت کام کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں شکر گزار ہوں گوگل کا اور فیس بک کا، جنہوں نے مجھے ایسے فرینڈس دیے اور اس طرح سے میری مینٹورنگ کی کہ میں سیکھتی گئی اور نئی نئی چیزیں لائی. تو میری اپنی کیپیسٹی بھی ایک چیلنج رہا. اس کے بعد میری فیملی میرے لیے ایک چیلنج رہی، کیونکہ میری فیملی میں اس قدر وسائل موجود نہیں تھے اور میں ہی اپنی فیملی کی کمانے والی تھی. سو دے وانٹڈ کہ میں جاب کروں، کماؤں اور میں وہاں سرو کروں. بٹ میں اسکول آف اسکالرس کی بنیاد رکھنے کے لیے پیسے بھی لگا رہی تھی، ایفرٹس بھی کر رہی تھی. تو یہ دوسرا چیلنج تھا جس سے میرے فیملی ہیپی نہیں تھی. تیسری اہم یہ بات تھی کہ چیلنج کہ جب میں نے یہ اسٹیپ اٹھایا اس وقت میری فیملی کوئٹہ میں تھی، کیونکہ میں میرڈ ہوں، میرے ہسبینڈ کی جاب وہیں پہ تھی. تو مجھے 5 دن خزار میں گزارنا پڑتا تھا اور میں اپنی اسکول کی پہلی ٹیچر خود رہی ہوں، کیونکہ میں اس وقت اپنی جاب سے کوئٹ کر کے میں اس طرف آئی تھی اور میں نے اچھی خاصی سیلری چھوڑ کے میں آئی تھی. تو پورا خاندان اور فیملی مجھ سے اس بات پہ خفا تھا کہ میں نے اتنی اچھی جاب چھوڑ کی اور میں زیرو سے اسٹارٹ لی میں نے. تو یہ سب باتیں میں نے برداشت کی ہیں، سب مشکل وقت دیکھے ہیں اور ایسا بھی وقت دیکھا ہے کہ میرے پاس بعض اوقات کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بٹ ہو گیا کیونکہ یہ سب چیلنجز تھے. تو فائنینشیل کرائسس بہت رہے اور میری ایک بہن ہے جو مرگی کی پیشنٹ ہے جو میرے ساتھ ہوتی ہے. تو اس پورے پروسیس میں اس کو اپنے ساتھ خزدار لے جانا، 5 دن کام کرنا، پھر اس کو بیماری کی حالت میں واپس لانا، تو یہ سب چیلنجز تھے اور آج بھی ہیں. بٹ یہ ہے کہ یہ خوشی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں. ایک چیز میں بس بتانا چاہوں گی ان لوگوں کو جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں کہ خزدار اور کوئٹہ کا ڈفرینس مجھے بھی ابھی پتہ لگا ہے کہ 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں اگر آپ اپنی گاڑی میں جائیں، اور بس میں اگر آپ ٹریول کریں تو اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ نے کی ہے سمیرا. جی کوئی 7 سال سے میں یہی کر رہی ہوں. 7 سال سے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ کا ہی پیشن ہے. آئی ہیو ناٹ سین اے پرسن لائک یو بفور جو کہ اتنے پیشنیٹلی ان سب چیلنجز سے ہو کے گزر کے ابھی بھی یہ اسکول چلا رہی ہیں. اور ابھی آپ کے کتنے بچے ہیں اسکول میں انرولڈ؟ ابھی مور دین 300 بچے ہیں ہمارے پاس، اور یہ بڑھ سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس وجہ سے. لیکن اب الحمدللہ یہ گیپ بڑھ گیا ہے. اب وہاں پہ ایک اچھی ٹیم بن چکی ہے جہاں میری اتنی ضرورت نہیں پڑ رہی. اب بچے، ٹیچرز، مینجمنٹ خود ان آئیڈیاز کو، ان کانسیپٹس کو اڈاپٹ کر چکی ہے اور اب رن کر رہے ہیں. تو اب میرے وزٹ کرنے میں اور دیگر کام کرنے میں اتنے چیلنجز نہیں آ رہے جتنے انیشیلی تھے. سو یو آر اے ٹیم لیڈر آلسو، یو آر ایبل ٹو بلڈ اے ٹیم آف پیپل جو کہ اب یہ چیزیں دیکھ. سبھی ہمارے پاس 5 لوگ ایسے موجود ہیں جو ٹیچنگ اسٹاف کے علاوہ ٹیچرس کی ٹریننگ، فوری طور پیرنٹ ڈیلنگ سارا خود کر لیتے ہیں. تو اب میں پہلی ٹیچر بھی میں پہلی تھی، پہلی ایڈمن بھی میں ہی تھی، پہلی فائنانس بھی میں تھی. لیکن اب ذمہ داریاں تقسیم ہو چکی ہیں، ریسورسز مینیج ہو رہے ہیں اور لوگوں کے اسکلس بلڈ ہو رہے ہیں. تو اچھی لیڈرشپ موجود ہے. اتنی میری ضرورت اب نہیں ہے اس اسکول کو. دیٹس نائس، دیٹس ونڈرفل. جی سو یہ جو پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے انٹر پاور، جو NIC کوئٹہ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، شور فاؤنڈیشن، اس میں آپ کی جو اچیومنٹس تھیں یہ 6 مہینے 7 مہینے سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے کافی زیادہ ٹریننگز لی، مینٹورشپ سیشنز تھے. اس میں آپ کی جو ٹاپ 3 آپ اچیومنٹس کہیں گی وہ کیا تھی؟ یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں اس پروگرام میں آج سے کچھ سال پہلے آتی یا یہ پروگرام آج سے کچھ سال پہلے ہوتا
تو میں آج میرے اسکول کے برانچز نہ صرف 2 ڈسٹرکٹس میں تھے بلکہ مختلف ریجنز میں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ سیلف پہ ٹیچرس کیپیسٹی بلڈنگ پہ کورس پہ ٹائم دے رہے تھی، اتنا ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل سسٹمس کو نہیں دے رہے تھے. ہم سمجھ رہے تھے کہ بس چیزیں مینیج ہو رہی ہیں، بٹ یہاں آ کے پتہ چلا کہ پراپر سسٹم ہے. کس طرح آپ نے اپنے سیلز دیکھنے ہیں، کس طرح آپ نے اپنا بینیفٹ نکالنا ہے، کس طرح اپنے ایکسپینسز پہ کنٹرول رکھنا ہے. تو ان چیزوں نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں کہ ہم ایک اچھا فائنینشیل سسٹم رکھ کر ہم اپنے سروسز بھی بڑھا سکتے ہیں اور ہم اور اپرچونیٹیز اینڈ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی ایک اور اچیومنٹ میں یہ کہوں کہ میرے نیٹورکس تھے، اچھے نیٹورکس تھے، میں نے کبھی یوز نہیں کیے تھے، لیکن ادھر مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے ان دوستوں سے مدد لے سکتی ہوں، ان اداروں کے ساتھ جن کے ساتھ کبھی میں لنک رہی ہوں. تو میں نے اپنے تمام لنکیجز دوبارہ سے اپڈیٹ کیے اور ان سے میں نے فائدہ اٹھایا، جس میں کراچی کونسلیٹ یا پوان نیٹ ورک تھا، اس سے ہم نے گرانٹ بھی ون کیا اس سال. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاص نظر لے کر چل رہے تھے، بٹ کچھ چیزوں کو شاید اگنور کیے بغیر ہم اپنی ترقی کو نامکمل سمجھتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک اب باقاعدہ سسٹم ہے، مانیٹرنگ میکینزم ہے کہ ایڈمن کو کیسے مانیٹر کیا جائے، فائنانس کو کیسے کیا جائے، اور لرننگ کو ہم صرف کر رہے تھے لیکن ہم اپنے دوسرے سسٹمز کو نہیں کر رہے. تو اس پروگرام نے ہمارے سسٹمز کو امپروو اور پروفیشنل ہونے میں مدد دی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سال ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اپنے تمام گیپس پہ کام کریں اور کر رہے ہیں، جس میں ہمارے سسٹمز بہت امپروو ہوئے ہیں. جیسے ہم ایک ہی بلڈنگ میں مینیج کر رہے تھے، اب ہم 3 بلڈنگ میں آ چکے. ہم اپنے ایڈمیشنس کو روک رہے تھے، نہ کہ ہم اپنے بلڈنگ بڑھائیں اور ایڈمیشن ہونے دیں. تو اب ہم ایکسپینشن سے ڈر رہے تھے کہ شاید چیزیں مینیجبل نہ ہوں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیچر بھی ایک اچھا لیڈر ہے، کیوں نہ ہم اس کو لیڈرشپ پہ لائیں اور نئے لوگ ٹرین کریں. تو ہمیں یہ لگا کہ آپ نے اپنی چیزوں کا جائزہ لے کے اچھی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلی ڈیسیجنس ہم لیتی تھی کافی ٹائم لے کے لیتے تھے. اب یہ ہے کہ ہمیں یہ کانفیڈنس آ گیا ہے کہ وی آر ڈوئنگ تھرو اے پروسیس. جب چیزیں پروسیس سے گزرتی ہیں تو اس میں خدشے بہت کم ہوتے ہیں. تو ہمیں اب ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم اسی پروسیس کے ساتھ اگر 1 سال اچھا اور چلائیں تو ہم بلوچستان کے دوسرے ڈسٹرکٹس کو بھی فیسلیٹیٹ کر سکیں گے. انشاءاللہ آپ ضرور کریں گی. نیٹ ورکنگ کی جو آپ نے بات کی، میں بالکل اس بات سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک انسان کو اگر نیٹ ورکنگ آتی ہے نا تو وہ ہمیشہ سکسیزفل رہے گا. اگر کمپیریزن کریں ہم 2 لوگوں کا، ایک کو نیٹ ورکنگ، جس کو نیٹ ورکنگ آتی ہے وہ بندہ ہمیشہ آگے جائے گا، کیونکہ کنیکشنز اور نیٹ ورکنگ از سم تھنگ دیٹ از سو امپورٹنٹ اسپیشلی آج کی ایج میں. اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہی کتنے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. بس بات کرنے کا جو طریقہ ہے اور اپروچ کرنے کا طریقہ ہے، ایک تو وہ ہمیں آنا چاہیے، اور دوسرا ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ جائیں. رائٹ، بالکل. موونگ فارورڈ آپ نے کچھ چیزیں تو مجھے بتا ہی دی ہیں. فیوچر کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ اگلے 5 ایئرس کا پلان، 10 ایئرس کا پلان آپ کا کیا ہے؟ یس، میں سمجھتی ہوں ابھی جو ایک تو ہمارے پاس یہ پلان ہے کہ ہم اپنے اسکول کو جو ہے ای لرننگ کی طرف لے جائیں اور ہم بکس کا کانسیپٹ ختم کریں، کیونکہ بچے کریٹیولی بہت اچھا سیکھتے ہیں. اور ہمارے ریجن کے لیے آکسفورڈ جس کورس کو ہم چلا رہے ہیں وہ کافی ایکسپینسو بھی ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم ای لرننگ کی طرف جائیں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک کہ ہمارے لوگ ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں، وہ ذرا کلوز ہو جائیں گے. وہ صرف ہمارا بچہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا پیرنٹ اور اس کا فیملی بھی ہوگا. دوسرا یہ ہم جان رہے ہیں کہ ہم دیگر ایسے اداروں کے ساتھ جڑ جائیں جو خاص طور پر تعلیمی نظام پہ کام کر رہے ہوں، ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہوں. ایسے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہم جڑ جائیں جن کے ماڈرن ٹیکنیکس، نالج اور اسکلز ہمیں کام آئے کہ ہم اپنے اسکول کے بچوں کو وہ اسکلز دے سکیں. کیونکہ ہمارے اسکول میں جو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے وہاں ایک ٹاسک یہ بھی ہے کہ ہر بچہ کمائیں. یہ کانسیپٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ 10 روپیز بھی کمائیں تو آپ کمائیں، اور آپ نیا آئیڈیا لائیں اور اس پہ کمائیں. تو ہم ایسے اداروں سے بھی جڑ جائیں جہاں ہمارے بچوں کے پاس نہ صرف تعلیم کے سرٹیفکیٹس ہوں بلکہ ان کے پاس ایک انٹرپرینور کے بھی اسکلز موجود ہوں، کہ وہ اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایسے عمل سے بھی گزرے جہاں دوبارہ اس سے کسی
کسی جگہ ٹریننگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو یہی چیزیں اسکول میں ہی مل جائیں. تو ہم کچھ ایسے ادارے بھی ضرور تلاش کریں گے جن میں NIC ایک نام ہے، اور یقیناً ہم ایسے ادارے بھی دیکھیں گے جو ہمیں ہمارے بچوں کو، کیونکہ ہم لیڈرز بنا رہے ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز آ رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے اس وقت تک ان آئیڈیاز سے ریلیٹڈ کسی ادارے کے ساتھ یس ان کو شاید میں تعلیم دے سکتی ہوں، اسپیس دے سکتی ہوں، وہ اپنے آئیڈیا کو کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو مینٹورنگ کی ضرورت ہے ایکسپرٹس کے تھرو. تو ہم آگے ظاہر ہے میٹرک کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کالج کی بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ دہلی اسکول آف اسکالرس کا اپنا کالج ہوگا لڑکیوں کا، اور وہ لیڈرشپ کالج ہوگی جہاں لڑکیوں کے پروجیکٹس باقاعدہ کما رہے ہوں گے اور وہ اس کو اپنے لائف گول سمجھ کے آگے لے کر جا رہے ہوں گے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایسے اسکالرشپس، ایسے اپرچونیٹیز اپنے بچوں کے لیے اینڈ کریں جو ان کی اسکلس، ان کی آئیڈیاز اور ان کی پروجیکٹ ریلیٹڈ ہیں، تاکہ وہ باقاعدہ ایکسپرٹس کے ساتھ ٹرین ہو کر اپنی منزل کی راہیں تلاش کر سکیں. دیٹس ونڈرفل. لیڈرشپ کالج تو میرا خیال ہے آپ نام بھی اس کا ڈیسائیڈ کر چکی ہیں. اٹس اے گڈ نیم ایکچولی. اینڈ موونگ فارورڈ میں پوچھوں گی کہ پچھلے جو 7-8 مہینے کی جرنی تھی آپ کی، اس میں سے کوئی ایک ایسا مومنٹ جو آپ مس کریں گی یا آپ چاہیں گی کہ دوبارہ ہو، کوئی مومنٹ؟ یس، سب سے بڑا وہ کہ جب ہم سارے فیلوز تھے اور ہم سب کام میں تو بڑا انٹرسٹ لے رہے تھے کہ ڈیزائن کیسے ہوتا ہے، کام کیسے کی جاتی ہے. وہ ایک لمحہ جب ہم کریٹیکلی اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے اور اپنے گیپس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور سب سے زیادہ جب ہم فائنینشیل میپنگ کر رہے تھے اپنے، ہم میں سے ہر کوئی بہت زیادہ اسٹریس سے بھی گزرا، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم سب خوش تھے کہ ہمیں ہماری ایک پکچر ملی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایز اے ٹیم یہ ایکسرسائز انفارملی دوبارہ بھی کرتے رہیں، تاکہ کبھی ہم بیٹھ کے اپنے آپ کو گائیڈ کر سکیں، ایک دوسرے کو مینٹورنگ کر سکیں کہ کہاں لے کے گئے جسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت اس ٹائم ہمارے لیے سخت ٹائم تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں اسی مشکل وقت سے ہم جب گزرے ہیں، کیونکہ 2-3 دن ہم بہت اسٹریس میں رہے، کیونکہ جب آپ اپنے اس بنی ہوئی چیز کے گیپس دیکھتی ہیں تو آپ کے لیے کافی پریشان کن ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ بھی چل رہا ہے سسٹم میں. تو اس کو دیکھنا، پھر قبول کرنا، پھر اس کے اوپر ایک نیا لائے عمل تیار کرنا، یہ تھوڑا چیلنجنگ بھی تھا، کیونکہ اپنی ہوئی چیز میں ہم گیپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. بس یہاں ہم نے سیکھا، اور یہ ایکسرسائز اللہ کرے ہمیں موقع بھی ملتا رہے اور ہم اس کو کر سکے کہ ایز اے ٹیم ہم دوبارہ ایسی پریکٹسز کرتے رہیں. آئی ووڈ وانٹ یہ موقع سب کو ملے، اور بھی لوگوں کو ملے. جو یہ پوڈ کاسٹ لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ کچھ لائنیں کہنا چاہیں گی، کیونکہ وہ خواتین سنیں گی، یہ کوئٹہ کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، ایون آل اوور پاکستان اگر لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا 2-3 لائنوں کا؟ میں سمجھتی ہوں خواتین کو یہ جو آرام کی ٹوپی ہے یہ سر سے اتارنی پڑے گی. ہمیں جو ہے آؤٹ آف دا باکس جانا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کمفرٹ زون سے نکل جائیں. ہم اگر عزت، شہرت اور اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آسانیاں بھول جائیں. اور جب آپ چینج لاتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے، اور اس کو باور کرانے کے لیے آپ نے ایک ڈیمو دینا ہوگا، ایک پریکٹیکل چیز دینی ہوگی، تو وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. تم بھول جائیں کہ آپ کو ایک باپ، بھائی، کزن، رشتہ دار سب مل جائیں گے تو پھر آپ کوئی ڈفرینٹ کام کریں گے. آپ اکیلے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہی اپنے آپ کو جانتے ہیں. آپ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی ورتھ کیا ہے اور آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. That was a wonderful message, Sumaira. Thank you. It will stay with me also. Thank you so much for your time. Thank you so much for being here. آپ اپنی ماضی میں جانے کے لیے اچھا لگا، مزہ آیا. بزی روٹین سے آپ ٹائم نکال کے آئیں ہمارے لیے. انٹرپاورڈ پروجیکٹ ویمن کین ڈو کا سمیرا بھی اس کا پارٹ ہیں. یہ پروجیکٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو انٹرپرنرز ہیں، خواتین ہیں کوئٹہ میں اور دیگر علاقوں میں، وہ اپنے بزنسز کو کس طرح سے اسکیل اپ کر سکتی ہیں، کس طرح سے پروفیٹیبل بنا سکتی ہیں، اور کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے. ان سب چیزوں پہ ان کی لرننگ کی جائے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. تھینک یو سو مچ.